میں زیادہ سے زیادہ بڑی طویل ہوئی اور ختم ہو جائے گی، اور ہمارے جو ہیں وہ اہداف ہمارے اور اسرائیل کے مکمل ہو جائیں گے، لیکن الٹ ہو گیا۔ اب یورپ میں رجیم بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، سوچ بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور جو اثرات ہیں اس جنگ کے وہ اثر انداز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے؟ ٹرمپ پھنس گیا ہے اس جنگ میں، نیتن یاہو بھی اس دلدل میں دھنس گیا ہے، اور اب ان کا نکلنا انتہائی مشکل ہو رہا ہے، اور یہ دنیا خطہ مشرق وسطیٰ کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے خطرہ بن گئی ہے یہ جنگ۔ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جنگ جو شروع کی گئی تھی تو ایسے لگ رہا تھا، خاص طور پر امریکہ کے جو دعوے تھے یا خاص طور پر ٹرمپ کے جو دعوے تھے اس کے مطابق تو یہی لگتا تھا کہ 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا اور ایران گھٹنے ٹیک دے گا، اور اس کے بعد ان کی مرضی کی حکومت آ جائے گی، اور اس کے بعد یہی وہ اپنی جو دل چاہے کرتے رہیں گے۔ لیکن وہ توقع تو پوری نہیں ہوئی۔ انہوں نے پہلے دن نقصان بھی کافی بچایا، ان کے سپریم جو لیڈر تھے ان کو مطلب شہید کر دیا جو ہے وہ حالانکہ دونوں ہی پھنسے ہوئے ہیں، اسرائیل بھی اور وہ بھی، لیکن ایک طرف تو وہ کہہ رہا جی ہم نے ایران کو جو ہے سارے اہداف حاصل کر لیے، ہم نے اس کو نقشے سے مٹا دیا، جبکہ ایران جو ہے وہ ببانگ دہل سامنے نہ صرف کھڑا ہے بلکہ ان کا جو ہے بڑا سخت مقابلہ کرتا ہوئے دنیا کو بتا رہا ہے کہ وہ 2 ایٹمی قوتوں کے ساتھ بغیر ایٹمی قوتیں ہوتے ہوئے بھی ان سے زیادہ ان کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے امریکن انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں وہ پاکستان کو الزام تراشیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں، پاکستان کو عذاب بنانا شروع کر دیا، پاکستان کے اثاثہ جات اور میزائل سسٹم پر جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دیا، اور امریکہ کے لیے خطرہ قرار دے رہا ہے۔